شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو بھی آیا۔ ہم نے اس کے سوال کا جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر ایک دم سے اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے، اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ، ارے وہ تو شکاری ہے اور اس وقت شکار کو گیا ہوا ہے۔ ہم لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ سامنے سے آتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔ حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہم نے اس سے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہنے لگا سچ کہوں؟ ہم نے کہا بالکل۔ کہنے لگا میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے ہاں آتا تھا، اب میرا وہ ہمسایہ سفر کو چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سے کہنے لگا میرے گھر چلو اور اللہ کا رزق تناول کرو۔ ہم اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس نے ذبح کیے ہوئے پرندے اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دیے اور زندہ پرندوں کو لے کر بازار چلا گیا اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لایا۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر دیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اجازت لے کر واپس ہوئے۔ واپسی پر راستے میں گفتگو ہونے لگی کہ ہم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور ہم میں قدرت بھی ہے کہ ہم اس کی اتنی مدد کریں جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کچھ چندہ جمع کریں اور اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے 5000 درہم جمع کیے اور اس کو دینے کے لیے پھر اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ جب ہم مدیر پہنچے تو میر بصرہ محمد بن سلیمان جھروکے میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر حضرت ابراہیم ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ غلام نے آ کر حضرت ابراہیم ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ کو میر بصرہ کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میر بصرہ کے پاس گیا۔ میر بصرہ نے میرے سفر کا پوچھا کہ سفر کیوں درپیش ہے۔ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر بصرہ نے کہا مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ فوراً اپنے غلام کو حکم دیا کہ 10,000 درہم ایک توڑے میں لے آؤ۔ غلام 10,000 درہم ایک توڑے میں لے آیا۔ میر بصرہ نے اس غلام کو میرے ساتھ کر دیا۔ میں بہت خوش ہوا، جلدی سے اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ نکلا۔ میں نے سلام کہا۔ جب اس نے میرے ہمراہ اس غلام کو دیکھا اور اس کے پاس درہم دیکھے تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا
اور مجھ سے کہنے لگا اے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ، کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے اس سے مزید کہا کہ تم جانتے ہو کہ میر بصرہ ایک ظالم شخص ہے، تم اللہ کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور اس کے یہ بھیجے ہوئے درہم قبول کر لو۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کا غصہ اور تیز ہو گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نا امید ہو کر امیر بصرہ کے پاس لوٹ آیا۔ بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میر بصرہ کے سامنے میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میر بصرہ کہنے لگا وہ شخص مجھے خارجی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تلوار لے آؤ، اور پھر مجھ سے کہا کہ اس غلام کے ساتھ جاؤ، اور غلام کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ میں نے میر بصرہ سے کہا اللہ امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے آپ کے پاس بلا لاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصد اس کو میر بصرہ کے ظلم سے بچانا تھا۔ اس پر امیر بصرہ کو اطمینان ہوا اور میں ابو عبداللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی بیوی نکلی۔ بیوی رو رہی تھی۔ میں نے ابو عبداللہ کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ وہ گھر میں آئے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمبے ہو کر لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں ان کی لاش موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر نہایت صدمہ ہوا، افسوس ہوا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑا قصہ ہے، لہٰذا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں ویسے ہی لوٹ آیا اور امیر بصرہ کو آ کر سارا حال بیان کر دیا۔ میر بصرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اس شخص کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ یہ خبر سارے شہر میں مشتہر ہو گئی، چنانچہ تمام اہل شہر جس میں امیر، رئیس لوگ شامل تھے جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین گرامی، بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔